نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا ملجانا ومأوانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه تمام ابابل کے محبت نال پڑھ لو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الرسل في أيامها تجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي ذي الكرم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید وچوں آیا کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا فرماؤ خلق لم یزل بندہ دا چیز نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ میرے آکھن تواڈے سنن تو بعد اللہ رب العزت میں سمیت سب نو حق گل تے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ الحمدللہ اللہ دا کروڑا احسان اور شکر عظیم ہے کہ جس نے سانو مسلمان بنایا اور مسلمان
گھر پیدا کیتا رب اولاد یہ بھی احسان ہے کہ سانو ایمان تو روکن والیاں مصیبتاں نہیں آئیاں، پریشانیاں نہیں آئیاں، سانو کلمہ پڑھن دے اندر کسی قسم دی کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی، سانو کلمہ پڑھن والے کلمہ پڑھن والے جو بھی حضرات نے انہوں کوئی روکن والا نہیں، ٹوکن والا نہیں، مسلمانہ دے گھر پیدا ہوئے، بلکہ ان جاگ دے ماں سانو تا گھٹی ہی ایمان اسلام اور کلمہ طیبہ نے دیتی گئی۔ آج ساڑھے واسطے دین تے چلنا اور دین دے گلہ دے اتے عمل کرنا اتنا مشکل اور اوکھا نہیں جتنا کہ شروع اسلام دے اندر دین قبول کرنا، دین دے اتے چلنا یا دین اسلام دیا گلہ کرنا جتنا اس ویلے اوکھا اور مشکل ہے۔ جو تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو اسلام دی، دین دی، خدا دی وحدانیت دی دعوت دیتی، تو وہ مکے دے لوگ جو میرے آقا کریم علیہ السلام نو صادق اور امین آتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام دی ہر گل دے اتے اکھاں بند کر کے یقین کرن والے ہیں، لیکن جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تساں جنہ بتاں دی عبادت کرے دے ہوئے جھوٹے نے، اے فقط پتھر ہیں، اے عبادت دے لائق نہیں ہیں، خدا نہیں ہیں، خدا وہ ہے جڑا پوری کائنات نو بناون والا ہے، اور عبادت دے لائق تواڈے خدا من گھڑت خدا نہیں، عبادت دے لائق تواڈے اے معبودان باطلہ نہیں، بلکہ عبادت دے لائق فقط وہ ذات ہے جڑی وحدہ لا شریک بھی ہے، پوری کائنات نو بناون والی بھی ہے۔ اتنا گل کرن دی دیر آئی وہ لوگ جڑے آقا کریم علیہ السلام دے سامنے سر جھکاون والے ہیں، اکھی بچھاون والے ہیں، وہی جناب والا اکھیاں بکھاون والے بن گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ہر گل دے اتے جڑے اکھاں بند کر کے یقین کرن والے ہیں تے صادق اور امین آکھن والے ہیں، انہی لوگوں نے انکار کرنا اور معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ آقا کریم علیہ السلام نو جھٹلاون لگ گئے، جھوٹا آکھن لگ گئے۔ جدوں پورا مکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نبوت دا، رسالت دا اور آپ دے لائے ہوئے پیغام دا انکار کرن والے ہیں، جس ہستی نے سب تو پہلے میرے آقا دی تصدیق کیتی ہے وہ دنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرا آقا کریم علیہ السلام دا غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کلمہ پڑھیا، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا، مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کلمہ پڑھیا، سلسلہ چلتا رہا، تعداد 40 تک پہنچی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، اور سلسلہ چلتا آج دنیا دے کونے دے ہوتے جس مرضی دنیا دے کونے دے چلا جا، ہر پہنچنی آواز آتی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام نے بالخصوص آقا کریم علیہ السلام نے تکلیفہ برداشت کیاں، مصائب و آلام دے پہاڑ توڑے گئے، کوئی ایسا ظلم و ستم نہیں جو آقا کریم علیہ السلام نے برداشت نہ کیتا ہوئے، لیکن قربان جاوا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی استقامت تو میرے محبوب نے ہر تکلیف ہر ظلم و ستم برداشت کیتا ہے، لیکن خدا دی توحید اعلان چھوڑیا نہیں ہے۔ اللہ نے آقا کریم علیہ السلام دے ذریعے دے نال اور بعد آپ دے صحابہ دے ذریعے دے نال اللہ نے دنیا دے کونے دے اتے دین اسلام نو پہنچا۔ چلتا دین اسلام ساڑھے تک پہنچے، الحمدللہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، مسلمانہ دے گھر پیدا ہوئے، اور الحمدللہ آپا ایمان ہے، آپا ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ ایک مومن دا ایمان کیویں دا ہونا چاہیے، ایک مسلمان دا
ایمان دا معیار کی ہونا چاہیے. اساں کتنا لوگوں کی طرح ایمان لے کے آئیے کہ ساڈا ایمان اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جاوے. میں شروع جو آیا کریمہ پڑھی قرآن مجید کا پہلا سپارہ سورۃ البقرہ بالکل شروع والی آیات بینات نے رب نے فرمایا کہ قیامت تک واسطے میں رب قرآن کے اندر اعلان کر رہا کہ جس نے ایمان قبول کرنا ہوئے، جس نے اسلام قبول کرنا ہوئے، میں ایمان اور اسلام اور کلمہ اوہ قبول کرے سا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. فرمایا کہ محبوب تسا اعلان کر دیو ایمان انج لے کے ہو جی میرے محبوب دے غلام صحابہ ایمان لے کے آئے. گویا اللہ نے محبوب دے صحابہ دے ایمان کو ساڑھے واسطے معیار بنا دیتا ہے، ساڑھے واسطے کسوٹی بنا دیتی ہے. ہن قیامت تک جس نے اپنا ایمان پرکھنا ہوئے، جس نے اپنے ایمان کو دیکھنا ہوئے، ایک پاسے صحابہ دا ایمان رکھے، دوسرے پاسے اپنا ایمان رکھے، پھر موازنہ کرے. اگر وہ دا ایمان صحابہ دا ایمان ورگا نہیں، وہ دا ایمان قابل قبول نہیں، ایمان رب دی بارگاہ کے اندر وہ قابل قبول ہے جے دا ایمان میرے محبوب دے صحابہ یعنی کہ غلامہ ورگا ہونا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ. اور اے معیار رب نے سانو عطا فرمایا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. فرمایا کہ محبوب نہ لوگوں نو آکھو کہ ایمان انج لے کے آو جی میں باقی لوگ ایمان لے کے آنے. باقی لوگوں تو کون مرادے؟ باقی لوگوں تو میرے محبوب دے صحابہ دی جماعت موجود. اور میرے محبوب کریم علیہ السلام دے صحابہ دی وہ جماعت ہے. آج دنیا کے اندر کوئی کسے پارٹی دا ہے، کوئی کسے پارٹی دا ہے، کوئی کسے گروہ دا ہے، کوئی کسے گروہ دا ہے. کوئی جاتا ہے میرا فلانا گروہ ہے، کوئی جاتا ہے میرا فلانا گروہ ہے. رب کعبہ دی قسم قرآن اٹھا کے دیکھ میرے محبوب دے صحابہ وہ نے جنہاں رب نے اپنا گروہ فرمایا ہے. فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. فرمایا میرے محبوب دے صحابہ نے اللہ انہاں دے نال راضی ہے اور خدا نال راضی ہے. فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ میرے محبوب دے غلام صحابہ نے جڑے اللہ دے گروہ نے، اللہ کی جماعت والے نے. اولئک حزب اللہ. فرمایا لا ان حزب اللہ هم المفلحون. فرمایا کوئی گروہ کامیاب نہیں، اگر گروہ کامیاب ہے تو میرے محبوب دے صحابہ والا گروہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ میں ایمان وہ قبول کرے سا جیڑا ایمان میرے محبوب دے صحابہ دے ورگا ایمان ہے. اور دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دا میرے آقا دے بارے ایمان کیا ہے. محبت نال سبحان اللہ. الحمدللہ ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو مختار کل بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. محبت نال سبحان اللہ. اور میرے آقا کریم علیہ السلام نو رب نے اس جہان کا بھی اختیار عطا فرمایا ہے کہ اگلے جہان کا بھی اختیار عطا فرمایا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکیا دنیا دا بڑے تو بڑا پاورفل آدمی بھی کسے سائل کسے منگتے نو اپنے کسے چہتے نو دنیا تا دے سکتا ہے، زمین جائیداد روپیہ پیسہ گڈی بینک بیلنس تا دے سکتا ہے، لیکن کسے بڑے تو بڑے پاورفل امیر کبیر بندے کو چلے جاؤ ان اکثر یاد یہ کر دنیا میں بڑی آ گئی ہے بس تھوڑی جی میرے جنتی ضمانت تا دے چا، تھوڑے جب انہوں جنت کی گارنٹی تا دے چاہ، جنت کی ضمانت تا دے چاہ. یقیناً یہ جواب ہونا کہ بھائی میرا اختیار ہے دنیا تک، جو چیز میرے اختیار کے اندر ہے، جو چیز میری ملکیت کے اندر ہے وہ چیز سے میں دے سکتا ہوں. جنت دیونا میرے اختیار ہے نہیں ہے. اس پوری کائنات کے اندر اس دھرتی تے بیٹھ کے اگر کسی نے کوئی جنت کی گارنٹی دے سکتا ہے، جنت کی ضمانت دے سکتا ہے تو آمنا دی لا دی ذات والا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کو جنت دے بھی سکتے ہیں تے جنت کی تعداد کے اندر اضافہ بھی فرما سکتے ہیں. حدیث پاک اور صحیح مسلم شریف حدیث پاک میرے محبوب کریم علیہ السلام تشریف فرمانے، صحابہ کرام تشریف فرمانے، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی میری امت دے 4 لاکھ مسلمانوں بغیر حساب کتاب دے جنت عطا فرمائی سی. 4 لاکھ ایمان والے بغیر حساب کتاب دے جنت عطا کرے سی.
جدو فرمان میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام شریف فرمانے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی موجود ہے، عرض کی یا رسول اللہ زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ 4 لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جلدیاں بھی اس تعداد کے اندر اور اضافہ فرما دیو، 4 لاکھ اللہ بغیر حساب کتاب دے تو ہڈے غلاماں نوں جنت عطا فرمائے، سونے اس تعداد اضافہ فرما دیو۔ جب صدیق نے عرض کی تھی نا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمایا کہ نہ میرے صحابی نہ میں یہ نہیں کر سکتا، میرے اختیار نے فرمایا کہ نہ فرمایا ہاں کذا صدیق جی میں تسا عرض کیتی ہے 100 میں فرما دیتا ہے، اسا جنگ دی تعداد اندر اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ زدنا یا رسول اللہ، سنیا اور اضافہ فرماؤ، فرمایا کہ ہاں کذا اس اور اضافہ فرما دیتا۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کی تھی زدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اور اضافہ فرما دیو تاکہ تہاڈی زیادہ تو زیادہ امت بغیر حساب کتاب دے جنت تے چلی جاوے۔ جدو آپ نے تیسری مرتبہ عرض کیتا نا رسول اللہ تعالی نے اور اضافہ فرما دیو، فاروق اعظم موجود ہیں، آپ نے فرمایا صدیق بس کرو، اگر رب چاہے تو ایک مٹھی بھر کے سارے نبی دے غلاماں نوں جنت دا داخلہ عطا فرمائے۔ محبت نال سبحان گویا صحابہ کرام اور تمام صحابہ دے وچوں افضل اور اعلی خلیفۃ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان اور عقیدہ ہے کہ میرا محبوب ہوئے، میرا آقا ہوئے، سارے نبی اور رسول ہوئے جڑے جنت نوں بھی جانتے رہے، جنت دے اندر جان والی تعداد نوں بھی جانتے رہے، اور اگر آقا چاہن تے جنتیاں دے انہاں لوکاں نوں جنہاں نے بغیر حساب کتاب جنت تے جانا ہے آقا چاہن تے اضافہ بھی فرما سکتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اضافہ بھی فرمایا کہ ہاں قضا فرمایا صدیق جی میں تسا فرمایا ہے اسا انہاں لوگوں کی تعداد اندر اضافہ کر دیتا ہے، ہن کتنا اضافہ ہویا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے جدوں فرمایا فاروق اعظم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا ایمان ہے اگر اللہ چاہے تو ایک مرتبہ سارے مسلمانوں کو جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو مجبور اور عاجز بنا کے نہیں گلیا، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب نو مختار کل بنا کے بھیجا ہے۔ میرے آقا جس نو چاہن دنیا عطا کر دیون، جس نو چاہن جنت دا ٹکٹ عطا فرمائے۔ محبت اور پھر گل بھی یاد رکھے ہے کہ ایک عام انسان نالوں نبی دی سماعت اور نبی دی بصارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ساڈی اکھ وہ چیز نہیں ویکھ سکتی، ساڈے کن وہ گلاں نہیں سن سکتے جو ایک نبی دی ذات والا صفات سن بھی سکتی ہے ویکھ بھی سکتی ہے۔ قبر ساڈے سامنے ہوندے قبرستان ویندے ہیں، سانو قبر دی بظاہر اتنوں تو شکل و صورت نظر آتی ہے تو نظر آتی ہے، لیکن قبر دے اندر کی ہو رہا ہے سانو پتا نہ اساں سن سکتے ہیں نہ اساں ویکھ سکتے، حالانکہ چند فٹ دا فاصلہ ہوندا ہے، چند گز مسا بڑی مشکل نال گز دا فاصلہ ہوندا ہے، چند گز دے فاصلے دے تلے میت مرحوم یا مرحومہ مدفون ہوندی ہے، آپاں قبر دے اوتے کھلو بھی رہیے نہ نال کن بھی لا دیئے، آپاں نہ سن سکتے ہیں نہ ویکھ سکتے ہیں، لیکن ایک قبر دے اندر ویکھنا یہ ساڈے واسطے مجبوری ہے، اساں سن نہیں سکتے ویکھ نہیں سکتے۔ رب کعبہ دی قسم ہے آمنہ دلال ہوئے جڑے قبر دے اندر ویکھ بھی سکتے ہیں، قبر دی آواز بھی سن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے اور باقی بعض صحابہ نے اور بھی روایت کیتا ہے اس روایت میں، آپ فرماتے ہیں کہ اسا آقا کریم علیہ السلام دے نال بنو نجار قبیلے تو واپس آ رہے ہیں، جلدیاں رستے پر بنو نجار دا قبرستان آیا۔ سبحان اللہ۔ بنو نجار ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے والے دا قبرستان آیا، اس فرماتے ہیں کہ اسا بھی نال آقا کریم علیہ السلام دے نال چل رہے ہیں، تو صحابہ فرماتے ہیں جدو آقا قبرستان دے کول تو گزرے صحابہ فرماتے ہیں فسمع اصوات قوم يعذبون في قبورهم، فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے سن لیا اور فرمایا کہ انہاں قبروں کے اندر ایسی قوم موجود ہے جنہوں عذاب دیتا جا رہا ہے، یا تو قبر کو گزرے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، لیکن صحابہ فرما رہے ہیں فسمع اصوات قوم، سرکار نے قبر کے اندر ایک قوم کی آواز سنیا،
يعذبون فيهم انہاں نو قبر دے اندر عذاب دتا جا رہے پر پتہ لگا تے تساں تے میں نہ قبر تے دیکھ سکتے ہیں نہ قبر دی گل نو سن سکتے ہیں آقا بولے کہ قبر دی آواز بھی سن نہیں دے قبر در ویکھ بھی سکتے ہیں کس کو عذاب ہو سبحان اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ خلافت حق جاریہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا غوثیہ مصطفی زندہ باد سبحان اللہ پتہ چلیا ساڈا سنن ہو رہے ساڈا ویکھن ہو رہے نبی دا سننا بھی ہو رہے نبی دا ویکھن بھی ہو رہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر میرا آقا کریم علیہ السلام صرف قبر دے موجودہ حال نہیں بلکہ قبر دی باسی والی کیفیت بھی جانتے رہے قبر دی حال والی کیفیت بھی جانتے رہے اور قبر دی مستقبل والی کیفیت بھی جانتے رہے صحیح بخاری سے اس بات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ علیہ السلام جا رہے ہیں آپ دا گزر دو قبر دو ہویا جب آپ گزرے نا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ انہا دوما قبر والے نو عذاب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرما رہے ہیں انہا دکھائی قبر والے نو عذاب ہو رہے ہیں اے ہائی پئی موجودہ حال دی خبر کے عذاب ہو رہے ہیں یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس موجودہ حال فعل حال ہے کہ نانو عذاب ہو رہے ہیں ان باقی رہ گیا ماضی اور استقبال اگلی گل سرکار نے فرمایا کہ نانو عذاب تو زیادہ بڑے گناہ دی وجہ نال نہیں ہو رہا کہ نانو کسے بڑے گناہ دی وجہ نال عذاب نہیں ہو رہا بظاہر انہاں دی نگاہ کے اندر کوئی معمولی کام آئی لیکن انہاں دہائی کماں دی وجہ نال انہاں عذاب ہو رہا ہے عرض یا رسول اللہ عذاب کیوں ہو رہا ہے ہن ماضی دی خبر سن سرکار نے فرمایا انہاں دے وچوں ایک نو عذاب ہو رہا ہے کہ چغل خور ہے چغلیاں کردا ہے اور دوسرے بندے نو عذاب تاں ہو رہا ہے کہ پیشاب دے چھٹیاں کول نہیں بچدا ایک چغل خور ہے تاں عذاب ہو رہا ہے اور دوسرا جو پیشاب کرے ہا تے پیشاب دے قطریاں کولوں اپنے پیشاب دے قطرے کولوں کسے جانور دے پیشاب دے قطرے کولوں اپنے آپ کو بچاون دی کوشش نہیں کریندا سرکار نے پہلے حال دی خبر دتی کہ نانو عذاب ہو رہا ہے ادا تعلق ہے حال دے نال او دی خبر دتی پھر وجہ دسی کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے او دی وجہ ہے او دا تعلق ہے ماضی دے نال کہ انہاں دو گلاں دی وجہ نال انہاں عذاب ہو رہا ہے سرکار نے حال دی خبر بھی دتی ماضی کی خبر بھی دیتی ان استقبال کی خبر سنو سرکار نے فرمایا کہ سر کرو ایک سبز ٹہنی لے کے آؤ ایک سبز ہری بڑی ٹہنی شاخ لے کے آؤ صحابہ گئے کھجور دی ایک چھڑی لے کے آئے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھ نال اس چھڑی دے دو ٹکڑے کیتے ایک اس قبر تے رکھیا ایک اس قبر تے رکھیا ان آمن والے زمانے دی خبر دے رہے ہیں سرکار نے فرمایا کہ جب تک اے شاخ انہاں قبراں تے موجود رہسی اور جب تک شاخ ہری بھری رہسی سبز رہسی اس ٹہنی اے شاخ اللہ دی حمد و ثنا بیان کرے سی انہاں دے اوپر عذاب ختم کر دیتا جاسی سرکار نے ہاں دی خبر بھی دیتی ہے ماضی دی خبر بھی دیتی ہے آمن والے زمانے دی خبر بھی دیتی ہے پتہ چلیا سرکار ہونے جڑے حال بھی جان دے ماضی بھی جان دے استقبال بھی جان دے محبت اللہ سبحان اللہ پتہ چلیا ایک عام انسان کا ویکھن ہو رہے ایک عام انسان کا سنن ہو رہے اساں بعض چیزاں دیکھ سکتے ہیں بعض چیزاں دیکھ سکتے آپا کدی فرشتے دیکھے نہیں کہ فرشتے ہر وقت کرامن کاتبین ساڈے کندھے تے موجود نے کدی کسی نال گل بات کیتی ہوئے کدی کسی نے فرشتوں نو ویکھیا ہوئے نہ اپنا فرشتے دیکھ سکتے ہیں نہ انہاں دی تسبیح سن سکتے ہیں لیکن تہاڈی نظر اور ساڈی سماعت میرے آقا ہونے جڑے فرشتے نو ویکھدے وی نہیں فرشتے نال گل بات بھی کرے دے محبت نال سبحان اللہ اور اس کے بعد سبحان اللہ تو ایمان وہ قابل قبول ہے رب دی بارگاہ دے